بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے، ایرے تے کے بارے میں بات کریں گے، اور اسپین کے روزگار سے متعلق ایک اہم نیوز ہے اس پہ بات کریں گے۔ اسپین کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک اہم خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ گھر کے کرائے کی امداد آج کل اوپن ہے، اس کے لیے کون کون سے کاغذات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی اس وقت صورتحال پہ۔ اسپین کی صورتحال یورپ کے ساتھ ساتھ کافی بہتر جا رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، جیسے جیسے ویکسین لگائی جا رہی ہے، ویسے ویسے حالات جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین اور یورپ نے ابھی تک جو ریسٹرکشنز ہیں ان میں کمی نہیں کی، جو کہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ کنفرم ہے۔ اس کے بعد حالات و واقعات کے مطابق وہ ریسٹرکشنز کو ایکسٹینڈ کریں گے یا ختم کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ جو اس وقت گڑھ ہے کرونا وائرس کا، وہ سینٹرل ایشیا ہے، جس میں ہمارا ملک بھی ہے، انڈیا ہے، اور نیپال، بنگلہ دیش۔ خاص طور پہ اگر انڈیا کی بات کریں، وہاں پہ ایک جو نئی قسم وائرس کی سامنے آئی ہے وہ انتہائی جان لیوا ہے۔ اگر وہ 100 بندوں کو ہوتا ہے تو اس میں سے 30 جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا زیادہ ڈینجرس قسم کا وہ وائرس ہے، جو کہ اب جتنے وائرس کی اقسام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک وہ قسم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بہت جو ہے وہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ بچوں پہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو رہا ہے جس طرح بڑوں پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انڈین ینگ جنریشن ہے، 20، 18، 25، 30 اس سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی جان گنوا رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نوجوان ہیں اور ان کی موات واقع ہو چکی ہے اس کرونا کی نئی قسم کی وجہ سے۔ وہاں پہ حالات اس وجہ سے بھی زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں کی جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کلیپس کر چکا ہے۔ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے، بیڈز کی کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، نرسز، ہر لحاظ سے اس وقت جو میڈیکل ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو نارمل تنظیمیں ہیں جو کہ سرکاری تنظیمیں نہیں ہیں، انہوں نے دوسرے ممالک سے امداد کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا کی جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے پاکستان کی پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور آکسیجن جو ہے وہ مانگی ہے، اور اس پہ کافی زیادہ انہوں نے امداد کی اپیل کی ہے۔ آنے والے وقت میں کنڈیشن جو ہے وہ تجزیہ نگاروں کی نظر میں اور میڈیکل اور WHO کی نظر میں کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے درمیان میں یا آخر میں کنڈیشن مزید انڈیا کی خراب ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے انڈیا کو اور دنیا کو تیار رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کمیشن ہے اس نے بھی بیانیہ جاری کیا ہے کہ انڈیا کو ہر لحاظ سے امداد پہنچائی جائے گی تاکہ وہ کرونا کے وار سے بچ سکے۔ تو دوستو اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ سینٹرل ایشیا کی خراب ہے۔ اب جو مین چیز ہے جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اپنے وہاں پہ رہتے ہیں ان کو نصیحتیں کریں کہ وہ احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ ماسک پہنیں، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ذرا گریز کریں۔ آگے اب بات کرتے ہیں ایرے تے کی۔ ایک بہت اچھی نیوز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سپتمبر تک ایرے تے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ایرے تے اصل میں دسمبر تک ایکسٹینڈ ہوگا، لیکن سپتمبر میں مزید آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اس کی بڑی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جو اسپین کی حکومت نے ڈاکومنٹس فارورڈ کیے ہیں یورپی یونین کو آگے، وہ نیوز کے مطابق یہ ہے کہ ان میں دسمبر ایڈ ہے، یعنی کہ اس سال کے آخر تک ایرے تے چلے گی۔ ایرے تے کو بھی سپتمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سپتمبر میں اس کو ہاف کر دیا جائے یا کمپلیٹ ہی آگے دسمبر تک ایکسٹینڈ کیا جائے۔ فی الحال چونکہ مئی کے آخر تک یہ ختم ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مزید آگے ایکسٹینڈ کر دیا سپتمبر تک۔ اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ سپتمبر تک اگر حالات صحیح طرح سے بہتر نہ ہوئے
تو اس زیر طے کو دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا تاکہ جو معاشی صورتحال ہے اسپین کی اس میں کچھ ٹھہراؤ آ سکے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور اچھی خبر بھی دیتا چلوں کہ جو اسپین کی روزگار کے اسٹیٹکس ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان دنوں میں کام پہ واپس جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جیسے ہی کاروبار بزنسز اوپن ہوئے ہیں تو فوراً جو ہے وہ پریشر جو پاروں پہ، سیپے پہ، سوریدہ سوسیال پہ، ڈفرینٹ اداروں پہ پڑا ہوا تھا اس میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مثبت قدم ہے معاشی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے، اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں جون میں اس میں مزید جو ہے وہ پرسنٹیج بے روزگاروں کی گرے گی اور معاشی طور پہ بہتری آئے گی۔ آنے والے وقت میں جو مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جون کے مہینے میں پورے یورپی یونین سے سیاحت جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، ایک ملک سے دوسرے ملک سیاح جا سکیں گے، جس کے بعد حالات کافی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بیچ میں جو کہ اس ساری سچویشن میں صحیح طرح سے سروائیو نہیں کر پا رہے، لیکن ان کے لیے یہ ضرور بات ہے کہ آپ بہت کم عرصہ ہے جو کہ مزید مشکلات کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو جون کا مہینہ ہے اس میں تمام حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں بہت اہم خبر کی جو ہے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ، جو کہ ایک خبر بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے جو کہ آج کل پریکٹیکلی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کو نیوز وغیرہ میں پڑھنے کے لیے نہیں ملیں گی، یہ پرسنل ایکسپیرینس پہ ہوتی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بیتتی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان سے پھر پتہ چلتا ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ میں سے اگر کی اس سچویشن میں ہے تو وہ کیئرفل ہو جائے اور وہ اس سچویشن پہ کام کرنا بند کر دے، ورنہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ بات کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ اپنا لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ کسی سے کرواتے ہیں یا کوئی فیک لگاتے ہیں، خود ان کو زبان نہیں آتی، اس میں 2 پرابلم سامنے آئی ہیں انہی دنوں میں۔ ایک تو میڈیا پہ آپ نے نیوز پڑھ لی ہوگی کہ پولیس نے چھاپے وغیرہ مار کے کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا جو فیک لینگویج کورس جو ہیں وہ کرواتے تھے، کچھ مختلف طریقوں کے ساتھ ایگزامن ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرواتے تھے، یا کچھ 2 نمبری کے ساتھ کچھ اور کرتے تھے، ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خورا منتوں پہ جاتے ہیں یا آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا وہ چیک کرتے ہیں، آپ سے نارملی روٹین کی باتیں کرتے ہیں، جب ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ آپ نے وہ سرٹیفکیٹ کس طرح کیا ہے، اگر تو آپ وہاں پہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو پھر تو وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اس کو زبان آتی ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ اولا کا جواب ہی نہ آئے یا بونس دیاس کا جواب ہی نہ آئے تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے سچویشن خراب ہے، یا کچھ اور وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اسپینش زبان میں اپنے لہجے میں۔ اگر آپ کو وہاں پہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا اور وہ جو ایگزام ہے وہ نہیں دیا ہوگا اور اس کا سرٹیفکیٹ جینوئن طریقے سے نہیں لیا ہوگا تو وہاں پہ پرابلمز ہوگی۔ میں یہاں پہ ایکسپیرینس شیئر کروں گا ایک بندے کا جس کے ساتھ یہی سچویشن ہوئی اور اس کی خورامنتوں نہیں لی گئی اور اس کی فائل واپس میڈرڈ بھیج دی گئی ہے یہ لکھ کے کہ اس بندے نے سرٹیفکیٹ کس طرح کیا، اس کو تو زبان ہی نہیں آتی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی خورامنتوں بھی نہیں لی گئی، یقینی طور پہ اس کی نیشنلٹی کو کینسل کر دیا جائے گا۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ گھر کے کرائے کے لیے کیا کیا ضروری کاغذات ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس رسیدیں ہونی چاہیے جو آپ کرایہ جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد گھر کا کانٹریکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پچھلے سال کا رینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ کی اجودہ آنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے کام کا کانٹریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، اگر پاروں پہ ہیں تو پاروں کا سرٹیفکیٹ، اگر کام کرتے ہیں تو اس کی نومینل مانگ سکتے ہیں آپ سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے تمام آئیڈینٹی ڈاکومنٹس اور آپ کی فیملی کے تمام
آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو لیبر آف فیملی یا اس طرح کے تمام ڈاکومنٹس، اور اس کے علاوہ بھی اگر انہوں نے کوئی ضروری سمجھا تو وہ آپ سے ریکوائر کر سکتے ہیں، لیکن یہی ڈاکومنٹس نارملی گھر کے کرائے کے لیے چلتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ کون کون سے کاغذات ضروری ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ انفارمیشن پلس نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ اور نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔